السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو مرزے کی وہ بکواسات، وہ لغویات جو اس بدبخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان لائق نہیں ہیں، وہ بکواس اس نے کی ہے، آپ پہلے یہ سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی اس بکواسات پہ ہم تجزیہ کرتے ہیں۔ تو نمازیں ہیں 5، رکھتے ہیں ٹوٹل 17، پانچوں کی ملا کے، فجر 2، ظہر 4، عصر 4، 3 مغرب، 4 عشاء، باقی جتنی نمازیں ہیں ان کا نام ہی ہے نفلن۔ اور حیران کن بات، عربی میں نفل کہتے ہیں فالتو کو، مال غنیمت کے لیے ہے انفال، جس کا نام ہی ہے فالتو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہیں نہیں ہم سنتے کہہ رہے ہیں، جس سنت کا لفظ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حدیث میں 2 ہی الفاظ ہیں، فرض اور نفل۔ سنت فقہا کی ٹرم ہے کہ وہ نوافل جو نبی علیہ السلام نے ہمیشہ پڑھے، ہم کہتے ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور شوق سے کیا کرتے تھے، فالتو، ناٹ فرض۔ یہ وہ فالتو ہے جو حضور نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، غیر مؤکدہ ہے فالتو۔ جی سامعین محترم، آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ یہ بکواس کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض نماز ہیں، اس کے علاوہ جو آپ ادا فرماتے تھے نفل نماز، وہ ایک فالتو نماز تھی معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اگر معاذ اللہ فالتو نماز ہے تو کائنات میں پھر کس کی نماز جو ہے وہ کام والی نماز ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، یہ جو بار بار جو ہے وہ زور دے کر کہتا ہے جو فالتو نماز، وہ فالتو نماز، اور یہ کہتا ہے بھی کسی حدیث میں لفظ سنت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ آج ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آیا سنت کا لفظ کسی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نہیں۔ اسی طرح یہ کہتا ہے کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صرف 17 رکعتیں ادا کرتے تھے، باقی جو ہے وہ معاذ اللہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے روایت رکھنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے ابن ماجہ شریف، ابن ماجہ کے اندر 1140 حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثابر علی 12 رکعۃ من السنۃ بنى اللہ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ فرمایا کہ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے 12 رکعتیں ڈیلی ادا کی، سنت میں سے من سنت کے الفاظ جو موجود ہیں، فرمایا سنت نمازیں ادا کرتا رہا، جیسے رکعت جو تعداد ہے وہ 12 ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ وہ ڈیٹیل بھی موجود ہے حدیث پاک میں، فرمایا کہ 40 قبل الظہر، 4 رکعت سنت مؤکدہ وہ ظہر سے پہلے ہیں، اور ورکعتین بعد الظہر، اور 2 رکعت ظہر کے بعد ہیں، ورکعتین بعد المغرب، اور 2 رکعت مغرب کے بعد ہیں، ورکعتین بعد العشاء، اور 2 رکعت عشاء کے بعد ہیں، ورکعتین قبل الفجر، اور 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے، یعنی فجر کے فرض سے پہلے۔ یہ میرے بھائیو ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کا نمبر ہے 1140۔ یہی روایت ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، 414 حدیث کا نمبر ہے۔ یہی روایت سنن نسائی کے اندر موجود ہے، اور اس میں نمبر ہے 1795۔ ان تینوں حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سنتی، سنت یہ ہے کہ تم 12 رکعتیں ادا کرو، بنی لہ بیت فی الجنہ، 12 رکعت سنت ادا کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں مقام عطا فرمائے گا اور اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح صبح کی سنت کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور روایت سماعت فرمائیے۔ یہ سنن نسائی کے اندر 1760 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ اس کی بھی راوی ام عائشہ ہیں، آپ فرماتی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ام عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فجر کی 2 رکعت سنت ہیں، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بہتر ہے اس سے صبح کی 2 سنتیں ادا کرنا۔ تو میرے بھائی یہ بدبخت، کتنا بدبخت انسان ہے، یہ کہتا ہے کہ جی بس آپ فرائض ادا کریں، کوئی ضرورت نہیں سنت کی، اور جو نوافل ہیں وہ تو فالتو نماز ہے معاذ اللہ۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، لوگو نیکیاں کرنے میں سبقت اختیار کرو۔ اسی طرح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ،
فرمایا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ نوافل پڑھ پڑھ کے میری قربت اختیار کر لیتا ہے حتیٰ کہ وہ مقام ولایت پہ فیض ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ آج کے اس دور میں یہ کہہ دیں یہ سنتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور پھر آپ فرض پڑھیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے یقیناً جو ہمارے سامعین ہیں وہ دیکھتے ہوں کہ جو لوگ صرف فرض پر اکتفا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یقین فرمائیے نہ وہ اہتمام کرتے ہیں صحیح معنی میں ٹوپی کا یا امام شریف کا، نہ سے لباس کا اہتمام ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا اہتمام کرتے آتے ہیں، دو ٹکرے ماری، نہ دعا نہ رب کی بارگاہ میں خشوع و خضوع، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2 فرض پڑھنے ہیں، 3 فرض پڑھنے ہیں، 4 فرض پڑھنے ہیں، تو بس یہ پڑھ کے فوراً چلے جانے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے جو ہے وہ کچھ آداب ہوتے ہیں، اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں ایسے ٹکرے مار کے چلے جائیں گے تو پھر ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیو، سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نمازوں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اگر صرف آپ فرض پہ اکتفا کریں گے تو پھر آپ کے فرائض جس انداز میں وہ لوگ ادا کرتے ہیں جو فرض پہ اکتفا کرتے ہیں، یقین فرمائیے ہم ان گناہ گاروں سے دیکھتے ہیں وہ لوگ صرف ٹکرے مار کے چلے جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت مسند امام احمد بن حنبل کی 2093 حدیث پاک کا نمبر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدعوا رکعتي الفجر وان طردتكم الخيل۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فجر کی 2 رکعت کبھی نہ چھوڑو، اگرچہ تمہیں تمہارے دشمنوں کی جو جماعت ہے گھڑ سوار وہ گھوڑوں پر جو ہے وہ تمہیں روند ڈالے، تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہو، تمہارا پیچھا کر رہی ہو، تب بھی تم نے صبح کی 2 سنتیں نہیں چھوڑنی۔ میرے بھائیو، حدیث پاک میں تو اس کی تاکید ہے اور یہ بدبخت امت مسلمہ کو نیکی سے دور کر رہا ہے۔ مجھے بتائیے اگر کوئی شخص سنت پڑھے گا کیا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ کیا نفل پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ابھی جو فالتو کا لفظ اس نے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا، میں نے بارہا ویڈیو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، یہ بدبخت پہلے تو اس نے علماء کے خلاف بکواس کی، پھر اولیاء کی طرف بکواس کی، پھر صحابہ کی طرف بکواس کی، پھر رسول اللہ کے خلاف بکواس کی، اب رسول اللہ کی معاذ نماز کو اس نے فالتو قرار دیا۔ یہ شخص خود فالتو ہے۔ ایسے لوگ تو ایسے بندوں کو تو مائیں اکثر ایسے بچے ضائع کر دیتی ہیں، یہ بدبخت پتہ نہیں کیسے بچ گیا ہے۔ تو بہرکیف اس نے فتنہ و فساد پھیلانا تھا اور اپنی جہنم کا سامان بنانا تھا۔ یہ بدبخت خود فالتو ہے اور میرے پاک نبی کی نمازوں کو یہ فالتو بکواس کرتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ بار بار زور دے رہا تھا کہ روایتوں میں نوافل اور فرض کا ذکر ہے، نفل کا ذکر ہے، نفل کا ذکر ہے۔ آپ کے سامنے 2-4 روایتیں اور بھی رکھنا چاہتا ہوں جس میں اکثر روایات کے اندر نفل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ نفل کے لیے حدیث میں تطوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، صحیح بخاری ہے اور صفحہ جو حدیث کا نمبر ہے وہ ہے 1094۔ ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی تطوعا وهو راکب فی غیر القبلہ۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، 1094 حدیث کا نمبر ہے، اور جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نفل ادا فرما رہے تھے۔ یہاں نفل کا لفظ نہیں ہے، یصلی تطوعا، تطوع یہاں نفل کے معنی میں ہے۔ یہ جو زور دے رہا تھا کہ بھی نفل کا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اکثر روایت اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو کتب حدیث میں جو نفل کے لفظ استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ تر تطوع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو آپ نے نماز نفل ادا فرمائی، اس حال میں آپ سواری پر سوار تھے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، 833 حدیث کا نمبر ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نصلي التطوع۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز نفل پڑھتے تھے اور ساتھ ہم دعا کرتے تھے اور ہم رکوع اور سجود میں تسبیح پڑھتے تھے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر بھی ابو داؤد میں 833 حدیث پاک کا نمبر ہے، اس میں جناب جابر بن عبداللہ نے قال كنا نصلي التطوع کا لفظ بولا ہے، النفل کا لفظ نہیں بولا۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، 881 حدیث پاک کا نمبر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ صلیت الی جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ تطوعی،
فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز نفل ادا کر رہا تھا تو ادھر بھی لفظ نفل کی بجائے تطوع کا لفظ استعمال ہوا اس حدیث پاک میں، اور ابو داؤد کی حدیث پاک کا نمبر ہے 881۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 1207 حدیث پاک کا نمبر ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت استفتحت الباب، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی تطوعا، اور نبی علیہ السلام اس وقت نماز نفل ادا فرما رہے تھے، یصلی تطوعا کے لفظ موجود ہیں۔ اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے 1352، اس کا نمبر ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ وہ ابو لیلہ سے روایت فرماتے ہیں صلیت الی جنب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یصلی من اللیل تطوعا فمر، فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ وہ ابو لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلو میں نماز پڑھی اور اس حال میں آپ نماز نفل ادا فرما رہے تھے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی ابن ماجہ کی 1352 حدیث پاک کا نمبر ہے، اس میں بھی نبی علیہ السلام نے تطوع کا لفظ فرمایا ہے، نفل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ تو میرے بھائیو، آپ حضرات سے ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ کتنا بدبخت انسان ہے۔ اگر ایک عام بندے سے کہہ دیا جائے کہ یار تو فالتو انسان ہے، تیرے ہر کام فالتو ہے، تو معاذ اللہ کیسے کہ ایک عام بندہ یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ اب مجھے بتائیے تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے، اچھا مجھے حیرت بھی ہوتی ہے اس مرزے کے چیلوں پر، فالورز پر، وہ اب میں نے ساری حدیثیں آپ کے سامنے 8 سے 10 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو حدیثیں ہم بیان کرتے ہیں، قرآن آیات پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اس کے جو فالورز ہیں وہ اس پر اندھی تقلید میں جو ہے وہ مگن ہیں، اور ان کو کسی کی دلائل نظر نہیں آتے، اور جناب مرزے پہ آنکھیں بند ہیں۔ مرزا جو بھی بکواس کر رہا ہے وہ خود بھی ایک سمجھو دین سے دور ہے، دین سے بیزار ہے، اور دین کی دھجیاں اڑانے والا ہے، تو اس کے چیلے اور فالورز بھی کہتے ہیں جی نہیں مرزا کی کیا بات ہے، اور بدبختو تمہیں رسول اللہ کی ذات بابرکات کا خیال نہ آیا، اور یہ بدبخت تمہارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نمازیں جو فالتو ہیں۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ وہ ہستی ہیں کہ جہاں پر ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، آپ کی بارگاہ میں زبان تو دور کی بات ہے، یہاں سانس بھی ایسا لینا پڑتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے الفاظ بارگاہ مصطفیٰ میں جائیں اور تمہارے عمل سارے برباد ہو جائیں۔ لہٰذا اس حوالے سے گزارش ہے، ہم ان احباب کو یہ آئینہ دکھا رہے ہیں، یہ بدبخت ہے، اور اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور اس کا دور دور سے بھی تعلق نہیں ہے، نہ اس کو ادب کا پتہ ہے، اور نہ اس کو شریعت کا پتہ ہے، نہ اس کو حدیث کا پتہ ہے، اور نہ ہی اس کو قرآن و سنت کا پتہ ہے۔ وہ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، دانش حاضر حجاب اکبر است، بت پرستو بت فروشو بت گرست۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جو موجودہ دور کا دانش ہے اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور بڑا دانا سمجھتا ہے، فرماتے ہیں حجاب اکبر است، یہ دین سمجھنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ خود جو ہے وہ یہ بت بناتا بھی ہے اور بت بیچتا بھی ہے، اور خود بھی جو ہے وہ بت کی پوجا کرتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں بدبخت انسان ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو فالتو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ہمارے پاک نبی کا کوئی ایک فعل، کوئی عمل، کوئی چیز بھی فالتو نہیں ہے۔ ہاں جو رسول اللہ کے عمل، قول، فعل کسی بھی چیز کو فالتو کہتا ہے وہ خود فالتو ہوگا۔ ایسے لوگوں کو ماؤں نے تو ضائع کر دینا تھا، مگر بدبختی سے وہ دنیا میں آ گئے۔ اللہ کرے جو اس کے فالورز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اور اس مرز بدبخت کو بھی اللہ اگر یہ ہدایت کا لائق ہے ہدایت عطا فرمائے، ورنہ ایسے لعنتی شخص کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔